دیکھیے یہ حدیث شریف میں ہے، لحیہ پر اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ایک مفصل رسالہ، جس میں کئی حدیثیں ایسی نقل کی کہ حضور علیہ السلام کی ریش مبارک ایسی تھی جو سینے کو ڈھانک لیتی تھی، یعنی اتنی گھنی تھی۔ اور حدیث شریف مطلق ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں ترشواؤ۔ اب داڑھی کتنی بڑھائی جائے، ایک یہ مسئلہ پیدا ہوا، سمجھے؟ اب اہل حدیث حضرات نے اس کا مطلب سمجھا کہ بالکل مت کٹاؤ، وہ اتنی بڑی بڑی داڑھی ہوتی ہے کہ بڑی عجیب بات ہوگی، داڑھی کو بغل میں دبا کر کے وضو کرتے ہیں ورنہ نالی میں چلی جائے، اتنی بڑی داڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے اور اس کے بعد جو بچتی اس کو تراش دیتے۔ اب یہ طے ہو گیا کہ ایک قبضہ داڑھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس سے چھوٹی اگر داڑھی ہے اس کی امامت ناقص ہے۔ عموماً ہم نے دیکھا کہ تراویح میں لوگ شیو بڑھا لیتے ہیں، اور تراویح پڑھائی اور شیو کرنے کے بعد عید کی نماز میں کھڑے ہو گئے صاف ستھرے ہو کر۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں، اور ایسے امام کے پیچھے نماز بھی واجب الاعادہ ہے۔ اور شرعی داڑھی وہی ہے جو پوری ایک قبضہ ہو، یعنی ایک مشت۔ بعض حضرات جو کہیں یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ریش بچہ، یہ جو نیچے ہونٹ کے ہوتے ہیں نا بال، یہ ریش بچہ جس کو کہتے ہیں۔ لوگ یہاں سے ناپتے ہیں، اب یہاں سے ناپنے کے بعد تو داڑھی بالکل چھوٹی ہو جائے کہ یہ داڑھی ہے، پوچھیں کہ ہاں یہ داڑھی۔ ہم نے ایک صاحب کو ٹوکا تو کہتے ہیں یہ داڑھی ہے یا نہیں؟ ہم سمجھ گئے کہ آئندہ کیا کہنے والا ہے۔ میں نے کہا بالکل داڑھی۔ کہ لے یہاں سے ناپیے تو دیکھیے بالکل ہی پوری داڑھی۔ اچھا، میں نے کہا اچھا بتاؤ یہ داڑھی ہے؟ کہ لے ہے۔ میں نے کہا یہاں سے ناپو، اس کی تو باری نہیں آئے گی۔ تو کھیل ہے داڑھی کے ساتھ میں۔ مودودی صاحب کہتے ہیں خالی دور سے دیکھنے میں داڑھی نظر آئے وہ داڑھی، ایک تماشا۔ پھر ایک جگہ مودودی صاحب کہتے ہیں اسلام کی اخلاقی بنیادیں، ان کے کتاب جو میرے پاس موجود ہے ریکارڈ میں، وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کیا اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کی داڑھیوں کا طول عرض کتنا ہونا چاہیے؟ کیا حضور اس لیے آئے تھے کہ داڑھی جو ہے وہ کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ حضور جس کی تشریح لائے وہ اور ہی کسی کے کام تھے۔ تو بھائی داڑھی نہ رکھو یہ ایک الگ مسئلہ، مگر داڑھی کی تذیق تو مت کرو، اس کی توہین تو مت کرو، اور لوگوں کو غلط مسئلہ تو مت بتاؤ۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی پورے حنفی فقہا اس پر ہیں۔ میں دنیا بھر میں گھومتا ہوں، میں نے دیکھا کہ شافعی حضرات کی داڑھی نہیں ہوتی، بہت خشخشی داڑھی ہو، جتنے شافعی دنیا بھر میں نے دیکھے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کوئی ایک قول امام شافعی کا دکھا دو۔ میں ابھی بھی آپ سے کہتا ہوں جتنے شافعی ہیں ایک قول دکھا دو اپنے کسی معروف فقیہ کا کہ جس نے یہ کہا کہ خشخشی داڑھی رکھی جائے اور اس کی امامت ہو جائے گی۔ آج تک کوئی شافعی مجھے نہیں دکھا پایا۔ تو امام شافعی کے جتنے بزرگ علماء ہمارے تھے ان کی بھی پوری داڑھی ہوتی ہے۔ یہ قریب کی بات ہے، یہ جو آپ کا گل بہار حال ہے اس کے سامنے کوکن سوسائٹی، ایک بہت بڑے فقیہات ہندوستان کے حضرت اللہ مولانا محمد محسن فقی جو صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، ایک حضرت اللہ مولانا معین الدین صاحب تھے فیصل آباد، جو سال میں 2-3 مرتبہ آتے۔ یہ سب سنی حضرات، ان کی داڑیاں بالکل پوری تھیں۔ اور یہ جو ابھی بھی ایک شافعی مسجد ہے، آپ گل بہار حال کے اس طرف پیچھے ایک کوکن سوسائٹی ہے، وہ ہمارے دارالعلوم کے فارغ التحصیل مولانا محمد اسماعیل صاحب ہمارے یہاں دارالفتاح بیٹھتے، ان کی داڑھی بھی پوری ہے۔ تو یہ جو شافعی حضرات نے یہ نکالی اختراع کہ ہمارے مذہب میں اتنی داڑھی جائز، وہ کسی مستند کتاب سے بتائیں۔ اس لیے داڑھی ایک قبضہ ہونی چاہیے۔